شہر بابل کا کنواں کہاں ہے اور ہاروت و ماروت کون تھے؟ آج تک ہم لوگوں نے ہاروت و ماروت کے متعلق جتنے قصے اور کہانیاں سن رکھی ہیں ان میں سے کتنا سچ ہے اور کتنا جھوٹ، اور ہاروت و ماروت کا جادو کس طرح کا تھا؟ یہ وہ پراسرار سوالات ہیں جن کے جوابات بہت ہیں اور لکھنے والوں نے بھی بہت کچھ لکھا ہے، لیکن اس پوری کہانی میں اصل حقیقت کیا ہے؟ ہاروت و ماروت کے متعلق بنیادی طور پر دو طرح کی روایتیں ملتی ہیں، اور ایک وہ جو قرآن و حدیث اور تابعین کے اقوال میں موجود ہے، اور دوسری وہ جو توراۃ و انجیل اور اسرائیلی روایتوں میں آتی ہے، لیکن ان اسرائیلی روایتوں کی بیشتر علماء اور مورخین نے تائید کی ہے۔ آج ہم اس ویڈیو میں ان دونوں طرح کی روایتوں اور واقعات کو مکمل پیش کریں گے۔ تو دوستو، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں تاکہ آپ کو اس مکمل معلومات سے استفادہ حاصل ہو سکے، اور اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبا دیں۔ روایتوں کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں ایک مرتبہ زمین اور آسمان کے درمیان میں سے پردوں کو ہٹا دیا گیا تو فرشتوں نے زمین میں آباد لوگوں کو دیکھ کر تعجب کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے بولے کہ ہم تو گناہ کے قریب بھی نہیں جاتے، جبکہ بنی آدم گناہوں میں اتنے مبتلا ہیں، اگر ہم ان کی جگہ ہوتے تو کبھی تیری نافرمانی نہ کرتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انسانوں کو غصہ اور شہوت دی گئی ہے، اگر یہ چیزیں تمہیں دی جائیں تو تم بھی اسی طرح گناہ میں ملوث ہو جاؤ گے، لیکن فرشتوں نے کہا کہ ہم ایسا ہرگز نہیں کریں گے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے فرشتوں نے اپنی جماعت میں سے دو بہترین اور اطاعت گزار فرشتوں کو چن لیا جن کا نام ہاروت و ماروت تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دو فرشتوں میں انسانی فطرت اور شہوت ڈال کر دنیا میں بھیجا۔ وہ شہر بابل میں دو خوبصورت انسان بن کر آئے اور قاضی کے کام پر مقرر ہو گئے، جہاں وہ لوگوں کے درمیان فیصلے کیا کرتے تھے۔ ایک دن ان کے پاس ایک عورت اپنا مقدمہ لے کر آئی اور کہا کہ اس کا شوہر اسے بہت تنگ کرتا ہے۔ ہاروت و ماروت نے جب اس عورت کو دیکھا تو وہ اس کی خوبصورتی اور حسن سے مرعوب ہو گئے اور اس پر عاشق ہو گئے۔ انہوں نے اس عورت سے زنا کی خواہش کی تو عورت نے ان سے کہا، تمہاری یہ خواہش تبھی پوری کروں گی جب تم بت کی پوجا کرو، شراب پیو یا میرے خاوند کو قتل کرو۔ ہاروت و ماروت نے شراب نوشی کو چھوٹا گناہ سمجھ کر پی لیا اور نشے کی مستی میں دو اور کبیرہ گناہ کر بیٹھے۔ اس عورت نے ان سے آسمان پر چڑھنے کا عمل بھی سیکھ لیا جس کے ذریعے ہاروت و ماروت آسمان پر جاتے تھے۔ جب وہ عورت اس عمل کے ذریعے آسمان پر گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اسے ستارے کی شکل میں مست کر دیا گیا۔ کیونکہ اس عورت کا نام زہرا تھا تو اس لیے وہ سیارہ زہرا کہلایا، جس کو آج وینس کہا جاتا ہے۔ اس گناہ کی وجہ سے ہاروت و ماروت خود وہ اسم اعظم بھول گئے جسے پڑھ کر وہ آسمان پر جاتے تھے، اور بطور سزا انہیں بابل کے کنویں میں الٹا لٹکا دیا گیا جہاں وہ تا قیامت یوں ہی قید رہیں گے۔ یہ ایک اسرائیلی روایت ہے جسے ابن کثیر اور فخر الدین رازی جیسے مفسرین افسانہ اور من گڑت کہانی قرار دے کر سختی سے رد کر دیتے ہیں، اور قرآن پاک کی سورہ کہف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ابلیس جنوں میں سے تھا، اگر فرشتہ ہوتا تو نافرمانی نہ کرتا۔ تو دوستو، ہاروت و ماروت بھی فرشتے تھے، وہ یہ گناہ کر بھی نہیں سکتے۔ پیارے دوستو، ہاروت و ماروت اور شہر بابل کے سلسلے میں ایک اور روایت کثرت سے بیان کی جاتی ہے، جس کے مطابق ایک زمانہ ایسا تھا جب شہر بابل روح زمین پر تہذیب و تمدن کا مرکز تھا۔ یہاں کے لوگ باطل خدا کی پرستش کیا کرتے تھے اور اپنی قسمت ان سے وابستہ سمجھتے تھے، اس لیے علم نجوم اور علم فلکیات میں بڑے ماہر تھے۔ ان کے بت قدوں میں ستاروں کی پوجا کی جاتی تھی۔ یہ لوگ جادو، تنتر منتر اور سفلی علم کو بہت اہمیت دیا کرتے تھے اور اس علم کے ذریعے معاشرے میں خوب فساد پھیلاتے تھے۔ یہ لوگ طلسماتی جادو، تنتر منتر میں بہت آگے بڑھ گئے۔ ان میں بڑے بڑے جادوگر موجود تھے۔ ان کی تاریخی کتابوں میں جگہ جگہ جادو اور تنتر منتری نظر آتا ہے۔ ان کا جادو دور دور تک مشہور تھا۔ مختصر یہ کہ اس شہر کا باشندہ ہونا ہی جادوگر ہونے کی علامت تھی۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت آئی تو آپ نے ان لوگوں کو اس شرکیہ عمل سے روکا
اور ان کے سحر اور جادو کے کتابوں کو ایک جگہ جمع کر کے اپنی عظیم کرسی کے نیچے دفن کر دیا تاکہ اس فتنہ انگیز علم کا جڑ سے خاتمہ ہو جائے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات ہوئی تو شیطان نے ان کتابوں کو دوبارہ کھود کر نکالا اور ان لوگوں سے کہا کہ سلیمان پیغمبر نہیں تھا بلکہ ان کتابوں کے ذریعے حکومت کیا کرتا تھا، لہذا ہوا میں اڑنا، جنات پر قابو اور سلیمان علیہ السلام کے غیر معمولی معجزات دراصل جادو اور سفلی کا عمل تھا۔ بنی اسرائیل نے ان کی پیروی کی اور ان کتابوں کو پڑھنا شروع کیا، لہذا یہ شر انگیز علم اس قوم میں دوبارہ سرایت کر گیا۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام پر لگائے گئے الزام اور تہمت کی نفی کرتے ہوئے سورۃ البقرہ میں فرمایا ہے، اور انہوں نے اس چیز کی پیروی کی جو شیطان سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کے وقت پڑھتے تھے، اور سلیمان نے کفر نہیں کیا تھا لیکن شیطانوں نے ہی کفر کیا، لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور اس چیز کی بھی جو شہر بابل میں ہاروت و ماروت 2 فرشتوں پر اتارا گیا، اور وہ کسی کو نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم تو صرف آزمائش کے لیے ہیں، کفر نہ کرنا، ہم سے یہ علم نہ سیکھنا۔ لہذا جب یہ سحر کا علم بابل میں عام ہو گیا اور لوگوں کی تکلیف اور پریشانی کا باعث بن گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 فرشتوں کو انسانی صورت میں مامور کیا، جادو کے عوامل اور اسے باطل کرنے کا طریقہ لوگوں کو سکھائیں تاکہ وہ جادوگروں کے فساد اور شر سے محفوظ رہ سکیں، لیکن یہ تعلیمات غلط مقصد کے لیے بھی استعمال ہو سکتی تھی۔ حالانکہ وہ فرشتے لوگوں کو تنبیہ کرتے تھے اور ان کے لیے صراحتاً کہتے تھے کہ یہ تمہارے لیے ایک طرح کی آزمائش ہے، لیکن پھر بھی وہ لوگ ان کاموں میں پڑ گئے جو انسانوں کے لیے ضرر اور نقصان کا باعث ہے۔ بعض عربی داستانوں میں اس کنویں کا بھی ذکر ملتا ہے جس کے لیے مورخین نے لکھا ہے کہ وہ کنواں عراق میں موجود ہے، جس میں ہاروت و ماروت کو کبیرہ گناہ کرنے کی وجہ سے الٹا لٹکا دیا گیا تھا، اور آج بھی بہت سارے لوگ زیارت کے لیے وہاں جاتے ہیں، مگر ہاروت و ماروت بالکل نظر نہیں آتے اگرچہ وہ زمین پر انسانی صورت لے کر آئے تھے، لہٰذا یہ بھی محض ایک جھوٹ سے بنی گئی داستان ہے۔ دوستو، امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی، اور آپ لوگوں کو پسند آئی ہے تو دوستوں سے شیئر کریں اور کمنٹ میں پسندگی کا اظہار کریں۔ اللہ حافظ۔